اپنے توحید کو جو ہے نا ذرا ریسیٹ کرے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. اسلام کی جب آپ بات کرتے ہو، اسلام کی فاؤنڈیشن ہے توحید. آپ لیٹ سے ایک چھوٹا گھر بنا رہے ہو یا آپ نے 100 سٹوری بلڈنگ بنا دی ہے، اگر آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہے تو وہ بلڈنگ جھٹ سے گر جائے گی، یا آپ انتظار کر رہے ہو کہ کب یہ جو ہے بلڈنگ کولیپس کرے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہے؟ تو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے with this مائنڈ سیٹ، ہو سکتا ہے اگنورنس بھی ہو سکتی ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنے بڑوں کو دیکھ لیا یا کسی بندے سے سن لیا، اچھا اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، دیکھو آپ نے برانڈ نیو گاڑی لی ہے، اس کے پیچھے نہ کچھ یہ دھاگا لٹکا دو یا کالا کپڑا لٹکا دو. لوگ کبھی کبھار بچوں کے شوز بھی لٹکا دیتے ہیں. I don't know what does that mean, but people do such acts. ایسے لوگ کرتے ہیں. It means is اب یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ یہ بندہ اللہ کی پاورز کو لمٹ کر رہا ہے کہ بس یہ دھاگا ہوگا، یہ کالا کپڑا ہوگا، یہ جوتی ہوگی تو میں بچوں گا. I mean you are limiting Allah's powers. تو کیا یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے؟ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے، رائٹ؟ تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم جب سورت پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا دین کہیں پہ بیریئر لگاتا ہے نا، یا جو کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں، دین کلیئرٹی بھی عطا فرماتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ دین آپ کو اندھیرے میں رکھے گا کہ جی خود ہی آپ جو ہے نا جمناسٹکس کرتے رہو، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے رہو کہ کام ٹھیک آپ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو انشاءاللہ ابھی ہم جیسے سورت پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آلرائٹ، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ when someone is seeking Allah's protection، جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا، in addition to that وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ this might be new thing for some of us، کہ جو بندہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے صرف پناہ جو ہے اللہ کی پناہ نہیں مانگی بلکہ on top of that اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی. اب ایک اور بات جو ہے سمجھ میں آ گئی کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. عبادت is a vast subject، یعنی عبادات اور بھی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتیں ان صورتوں میں شامل ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ بھی جو ہے he has already memorized it، اس کو حفظ ہیں یہ دو صورتیں. اور کبھی کبھار وہ آیات یا وہ اعمال جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں، ہم شاید ہیبٹ کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو پراپر ڈیو رائٹ نہیں دے پاتے جو ان کا ڈیو رائٹ ہوتا ہے. آر یو فالوئنگ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک حدیث سے میں آپ کو مزید بات انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ دو صورتوں کی بات کی، معوذتان، الفلق والناس. ہمارے نبی نے فرمایا علیہ السلام، فرماتے ہیں انزلت علی آیات لم یرى مثلہن قط، کہ آج میرے اوپر وہ آیات نازل ہوئی ہیں لم یرى مثلہن قط، میں نے ایسی آیات یا ایسی آیات پہلے نہیں دیکھی گئی. میننگ دیز آیات آر یونیک، ایسی آیات پہلے نازل نہیں ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی ان سے پہلے بہت سارا قرآن کا پورشن نازل ہو چکا تھا. And who is saying it؟ رسول اللہ is saying it. یعنی these آیات are very unique. اور پھر فرمایا یہ کون سی آیات ہیں؟ معوذتین، یعنی یہ دو صورتیں یعنی جن سے آپ پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ مانگ رہے ہوتے ہو. اور ایک اور قاعدہ میں آپ کو ذرا اصولی قاعدہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے دین کا کیا ہے. وہ عمل، بوائز اس کو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ، وہ عمل یا وہ اذکار یا وہ سٹیٹمنٹ، کسی سے بھی آپ سمجھ لیں، یعنی کسی بھی ڈائمینشن سے، جو آپ جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو اس عمل کی یا اس ذکر کی یا اس آیت کی یا سورت کی اتنی ہی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ یہ جو تین میں نے آپ کو پوائنٹس گنوائے ہیں، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز 3 پوائنٹس، یعنی وہ آیت بھی ہو سکتی ہے، سورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے.
جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو یا جتنا فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو, ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اتنا ہی اس پر غور و فکر کریں, تدبر کریں, پونڈر کریں. آپ یعنی اپنی ہیبٹ کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سم پیپل آر ہیبیچول when it comes to praying 5 times a day, لوگوں کی عادت بن جاتی ہے الحمدللہ, which is a good thing. اچھی عادت بھی بن جاتی ہے کہ اچھی جی میری ہیبٹ ہے, میری عادت ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اب اس پر ہم مزید جو ہے میں اس کی طرف آؤں گا, لیکن میں ذرا آپ کو یہ پوائنٹ ذرا سمجھا دوں. اگر میں آپ سے پوچھوں I'll be expecting answers, یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, یا کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے, یعنی یہ سنت سے ثابت ہے؟ 4 موقعوں پہ. کین یو نیم دم؟ صبح شام کے اذکار 3 دفعہ. Alright, یعنی آرام سے تاکہ ذرا ہم سب پیج پہ ہوں, ایک ہی پیج پہ ہوں. نمبر 1 صبح اور شام کے اذکار, یعنی جو مسنون اذکار ہیں, الحمدللہ صبح کے وقت یعنی جو مسنون اذکار ہیں اس میں بھی آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. شام کے جو اذکار ہیں اذکار المساء تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ ایلس؟ سونے سے اذکار قبل النوم, سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں, سنت سے ثابت ہیں, تب بھی آپ نے پڑھنی ہے. واٹ از دا 4th one؟ ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں. آن اے سائڈ نوٹ, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے, اور اس کے علاوہ 1 دفعہ. ناؤ امیجن وہ آیات جو آپ ڈیلی بیسس پہ 4 ٹائمز آپ پڑھ رہے ہو, تو کیا وہ آیات امپورٹنٹ نہیں ہوں گی؟ ان کے سگنیفیکنس زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ سو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ وہ عمل یا وہ ذکر جو آپ بہت زیادہ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو چاہیے کہ اس پر زیادہ غور و فکر کریں, رک جائیں. ایک آیت آپ کو روک لے اور آپ جو ہے نا غور و فکر کریں کہ اس آیت میں کیا بات کی جا رہی ہے. And I'll give you some tips inshallah کہ how can we ponder, کہ ہم غور و فکر اپنا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کیسے ہم جو ہے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں, اپنے اندر فوکس کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, we are lacking focus, we are not focused, right. بہت جلدی ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے, جس میں سب سے زیادہ ہاتھ ان سوشل میڈیا ہینڈلز کا ہے بائی دا وے. یعنی جو جس کو ہم زومبی اسکرولنگ کہہ لیں یا جو برین راٹ کہہ لیں, ڈفرنٹ جس کو ہم ٹرمینالوجیز کہتے ہیں, آپ بار بار جب 10 سیکنڈس کی 5 سیکنڈس کی جو ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اٹ ری پروگرامز یور برین. آپ نا ایک چیز پر ٹکتے نہیں ہو, رائٹ. کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز دیکھنا شروع کر دی, آپ کو لگا او یار 5 منٹ کا ویڈیو, نہیں اسکرول اپ. یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر, وی آر لیکنگ فوکس, جس سے نہ ہم پڑھائی صحیح کر پا رہے ہیں, نہ جو دینی نالج ہے اس پہ جو ہے وی نیڈ سم تھنگ کرسپ, بس 1 منٹ میں ہمیں پورا دین سمجھ میں آ جائے. نو نو نو, فار علم یو نیڈ حلم. علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر فوربیرنس ہونی چاہیے, رائٹ. تو دیز آر دا پری ریکوزٹس. سو ناؤ ول ڈسکس کہ اس کے جو ہے پری ریکوزٹس کیا ہیں اور کیسے ہم پونڈر کر سکتے ہیں. نمبر 1, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں, آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. کس کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچے تو صحیح, جو بندہ اعوذ باللہ پڑھ لے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میننگ اس کو تھوڑا سا نا ڈیلی روٹین کی ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ خود تو شاید ویک ہو, اور آپ کا کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی پنگا ہو جائے, ایک مثال ہے, اور آپ اپنے ذرا گروپ میں واپس آ جاتے ہو, ری گروپنگ کر لیتے ہو, اینڈ یو ہیو کپل آف یور فرینڈز, آپ کے نا 10-15 دوست ہیں, آپ کو ایشورٹی ہو جاتی ہے, آپ ذرا سکون کا سانس لیتے ہو کہ الحمدللہ ناؤ نو ون کین ہارم می. یہ تو میں نے بڑی ایک لو لیول کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. وین یو آر سیکنگ Allah's protection, رائٹ, تو یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ کہ میں کس کی پروٹیکشن مانگ رہا ہوں. آپ اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو بوائز, the more you know about Allah, the more you love him, the more you rely over him. آپ اتنا ریلائی کریں گے, توکل آپ کا زیادہ ہو جائے گا. اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں وہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک ایکسپیڈیشن میں جا رہے تھے, تو
سیسٹا کا ٹائم آ گیا, یعنی آرام کرنے کا ٹائم آ گیا. صحابہ اکرام نے ڈفرینٹ جو ہے شیڈز پکڑ لیے. اللہ کے نبی نے بھی ایک ٹری کے شیڈ میں نیچے آ کے اپنی تلوار لٹکا لی اور نیپ لے لیا. وہاں سے نا ایک مشرک جا رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ جان کے دشمن تھے, تو اس نے ذرا موقع کا فائدہ اٹھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی. جیسے ہی اس نے پکڑ لی, رائٹ, ہمارے نبی کی جاگ جو ہے کھل گئی, یعنی ہی واک اپ. اور اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج کی زبان میں کوئی آپ کا دشمن ہے, جانی دشمن ہے, اور وہ اسی جو ہے انتظار میں رہتا ہے کہ بس مجھے موقع ملے تو میں اپنے دشمن کو جو ہے نا نقصان پہنچاؤں گا. اب اس کے پاس ویپن ہے, پسٹل ہے, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپیرنٹلی بندہ اگر فار ایگزامپل لاجک کو دیکھے گا, بولے گا بس آئی ایم گون, بس یہ ایک ہی جو ہے نا بس 1-2 سیکنڈ میں اس نے جو ہے فائر کرنا ہے, آل بی ڈیڈ. یہ بندہ پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اگر میں میں نالائق ہوں, میں تو تھوڑا سا شیور کروں گا, بس ختم, زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی. اس نے ایک وار چلانا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ویپن ود می, میں اپنا دفاع کیسے کروں گا؟ میں تھوڑا سا ذرا ہلا, اور کئی نریشنز میں آتا ہے اس بندے نے تلوار یہاں تک رکھی ہوئی تھی, یعنی گردن تک تلوار پہنچی ہوئی تھی. رسول اللہ اسمائلڈ, جب اس بندے نے کہا آپ کو کون بچائے گا, رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ بچائے گا. یہ ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹلی توکل کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں اللہ کے اوپر. سو دا مور یو نو اباؤٹ اللہ, اتنا ہی آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. آپ کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا وہ افیکٹ نہیں کرتے, پھر آپ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہو. اور جو بندہ انٹرنلی ویک ہوتا ہے نا, وہ پر ہر بات میں نا ڈر جاتا ہے, گھبرا اٹھتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایک مصیبت گئی نہیں دوسری مصیبت آ گئی, وائی می دس اینڈ دیٹ. تو دا مور یو نو اباؤٹ اللہ, دا مور یو لو ہم, اور اتنے ہی آپ جو ہے نا آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہو. نمبر 2, آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ جب میں اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہوں, میں صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جو بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں نا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چاہے آپ کے لوڈ ونس کیوں نہ ہو, ماں باپ ایکسیپشن ہے, ماں باپ کا رشتہ بڑا یونیک ہوتا ہے, یعنی جب بھی بچہ مانگتا ہے ماں باپ خوشی سے دیتے ہیں. لیکن آپ کے پکے دوست بھی ہوں نا, فار انسٹنس, جنرل قاعدہ کیا ہے, آپ جب ان سے 1 بار مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 10 بار مانگیں گے, یار آمین اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, رائٹ. ہو سکتا ہے زبان پہ لے کے نہ آئیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن دیئر ہارٹس دے وڈ تھنک یار یہ تو بہت مانگتا ہے, یہ تو مانگتا رہتا ہے ہمیشہ, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں, وہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا آپ ان سے مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں آتی. اللہ کے خزانے there are no limits. وہ ایک حدیث قدسی ہے, وہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, جس میں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے سب کچھ مانگ بھی لو نا جو تمہاری خواہش ہے, میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی, رائٹ. سو اللہ will love you. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو فائدہ ہے, آپ نا اس حدیث کو لے کے آئے ہیں, ان احادیث کو لے کے آئے, جس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں, معوذتان کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت عظیم آیات ہیں. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں, یہ 4 ایسپیکٹس میں بھی ریکال تو نہیں کر رہا, انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریکال کر لیں گے تاکہ جو ہے تازہ ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. اینڈ سملرلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اعمال جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو نا, آپ نے ان پر نا زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اگر میں بات کو ذرا ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں, جو ہمارے پلرز ہیں, 5 پلرز آف اسلام, توحید الحمدللہ وہ تو ہے ہی ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جو اعمال ہیں کرنے والے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, ان 4 اعمال میں کون سا عمل ایسا ہے جو آپ موسٹ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو؟ نماز کر رہے ہوتے ہو.
زکوٰۃ کی بات آ گئی، وہ تو الحمدللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ جسے ہم کہتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو قمری سال ہے آپ نے اپنا مال کاؤنٹ کر کے، اگر آپ حسب استطاعت ہو، یو ہیو ٹو پے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. سملرلی حج آپ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کرتے، رائٹ؟ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے جو آپ کے اوپر جو لازم کیا گیا ہے، اور وہ بھی جب استطاعت ہو تو، رائٹ؟ ادروائز نہیں، آپ کے اوپر آپ کو اوور برڈن نہیں کیا جائے گا. رمضان یعنی جو روزے ہیں آپ کے اوپر جو فرض کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہیں، آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ نور علی نور والی بات ہے. لیکن نماز 5 ڈیلی پریئرس ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے، 5 دفعہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی کبھار بندہ نا الحمدللہ نیک کام کر کر کے اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، رائٹ؟ بیکاز ہی از ہیونگ اے گڈ ہیبٹ، تو ہو سکتا ہے بہت سارے ورچوز اس کے ذہن سے جو ہے نا وہ مائنس ہوتے رہتے ہیں، وہ اس ہیبٹ کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. اچھا اذان ہو گئی، چلو یار نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، میں پھر بھی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی عادت کا ہونا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں، ایک سائڈ میں وہ ایمان والا ہے یا وہ مومن ہے جو اچھی عادت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ یہ اس کا ایک لیول ہے، اس کا ایک رینک ہے ہمارے دین میں. اور دوسرا بندہ ایسا بندہ ہے جو اس مائنڈ سیٹ سے نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ اذان ہوتی ہے نا، اس کے ذہن میں ریکال ہوتا ہے، یہ تفکر تدبر کرتا ہے، پونڈر کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں جب وضو کرتا ہوں اور جب میں ایک ایک سٹیپ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ میرے جو رینکس ہیں ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں، میرے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا میں قرب حاصل کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہوں. اور یہ بندہ یہ جانتا ہے، اس کے ذہن میں نا وہ حدیث آتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة عن الصلاة، کہ قیامت کے دن جہاں پہ باقی سبجیکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سبجیکٹ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا وہ سبجیکٹ نماز کا سبجیکٹ ہے. اذا صلحت، اس میں اگر وہ پاس ہو گیا یا کامیاب ہو گیا، فقد افلح وانجح. اب تھوڑی بہت عربک انشاءاللہ ہم گراسپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افلح فلاح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فلاح پا گیا، وہ افلح وہ فلاح پا گیا، وہ انجح نجات، رائٹ؟ یو کین ریلیٹ دیز ٹو ورڈز. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں فساد آ گیا، یعنی اگر اس سبجیکٹ میں رہ گیا، فقد خاب وخسر، خسران، خسارہ، خسارے میں رہ جائے گا، باقی سبجیکٹس میں بھی یہ فیل ہو جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، اس کی نماز اور اس کی نماز کیا برابر ہوگی؟ اس کا خشوع اور خضوع، اس کا خشوع و خضوع کیا برابر ہوگا؟ نیور. یہ کچھ شارٹ کٹس ہیں. And I'm telling you brothers, واللہ العظیم, when you sit in certain مجالس، جب آپ کچھ ایسی دینی مجالس میں بیٹھتے ہو، when you come to know what is دین کیا ہے، it really elevates your ایمان. یہی طریقہ ہے نا ایمان بڑھانے کا، اور کیا ہے؟ It's not something کہ جی آپ نے جو ہے کچھ اپنے آپ کو ری پروگرام کر لی اور آپ کا ایمان آج یہاں پہ تھا کل وہاں. No, you should know کہ ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے. اور ایک اور ایگزامپل سے سمجھایا، واللہ العظیم our deen is so awesome. آپ کو پتہ ہے there are some people who are non-Muslims without pinpointing anyone. ان کے ہاں نہانا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا رواج نہیں ہے. وہ شاید ہفتے نہاتے نہیں ہیں. ہاں all what they do is تھوڑا سا باڈی اسپرے لگا لیا، ڈیوڈرنٹ لگا دی، دس اینڈ دیٹ، اور تھوڑا سا نا پرفیوم لگا دیا، وی آر آل گڈ، چلو جی کام کاج پہ چلتے ہیں اور چلتے ہیں، دیٹس اٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، ایک بندہ ڈیلی بیسس پہ نہا رہا ہے، ہی از ٹیکنگ بیتھ آن ڈیلی بیسس، تو الحمدللہ ون کین سے کہ یار یہ بندہ الحمدللہ ہائیجینک ہے. آپ صبح اپنے کام کاج پہ نکل رہے ہو یا اپنے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، آپ ذرا نہا کے جاتے ہو، فریش ہو کے جاتے ہو، ٹھیک ہے، یو رائڈ بائک، یا آپ گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آ جاتا ہے، گرد و غبار ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کرتے کیا ہو کہ اگلے دن دوبارہ آپ نہا کے دوبارہ آپ جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہو. سو وی کین سے دس پرسن از ہائیجینک، یعنی یہ اپنی صحت کا یا اپنی ہائیجین کا خیال کرتا ہے.
اور ہمارے نبی نے کیا ہی زبردست اسلوب اختیار کیے. اینڈ واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, جب آپ دین کے ساتھ جڑتے ہیں, جب آپ واقعی پونڈر کرتے ہیں نا, ہم اگر اللہ کا یہ شکر ادا کریں نا, اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے محمد کو ہماری طرف بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا انڈیکیشن بھی دی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ نے محمد کو بھیجا ہے تمہاری طرف صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, او مائی کمپینینز, اگر ایک شخص ہے, اس کا گھر ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے نا, ایک آگے ویلی جا رہی ہے, اسٹریم ہے, اور یہ بندہ ڈیلی بیسس پہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ اس ویلی میں نہاتا ہے, تو کیا اس بندے کے اوپر کوئی گرد و غبار رہ جاتی ہے؟ واٹ از دی آنسر؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندہ ایک دفعہ نہا لے, بہت بڑی بات ہے, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ایک بندہ 5 دفعہ نہا رہا ہے. صحابہ کرام نے بھی کہا یا رسول اللہ, آئی مین there will be no dirt left on him, یہ تو بندہ بہت صاف ستھرا رہے گا. اب دیکھیں ہمارے نبی نے کیسے سمجھایا امت کو. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا, یہی مثال 5 نمازوں کی سی ہے. جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے میل کچیل دور ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ انداز ہے ہمارے نبی کے سمجھانے کا.